پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ایک پرانی فلم کا ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا تھا کہ جی میرے کرن ارجن آئیں گے. بیٹے تھے خاتون کے 2، وہ نہیں تھے موجود تو ان کے بارے میں بار بار کہتی تھی وہ آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے. زمین کی چھاتی پھاڑ کے آئیں گے، آسمان کا سینہ چیر کے آئیں گے. اب اسی سے کچھ ملتی جلتی باتیں جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے جو بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان، ان سے متعلق کی جا رہی ہیں. کل حالانکہ اڈیالہ سے یہ خبر آ گئی تھی کہ بانی پی ٹی آئی نہیں چاہتے کہ ان کے بیٹے آئیں، لیکن اس خبر کی تردید جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم بھی کر رہے ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ حکمران بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں سے ڈر گئے ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ ضرور آئیں گے. انہوں نے کیا کہا آپ کو وہ دکھاتے ہیں. انڈیا سے تو ڈرو، وہ تو بچوں سے ڈر رہے ہیں. انہوں نے عمران خان کو یہ سوال پوچھا کہ وہ یہ احتجاج لیڈ کریں گے، اور وہ پھر اندر سے ایک خبر یہ سچی ہے، اس نے اندر سے ایک بندے نے بتا دیا سچ کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ باپ ہی کافی ہے. یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ آئے نہ، کیونکہ اگر وہ آتے ہیں، اگر یہ ان کو کچھ کہتے ہیں تو وہ تو اتنا بڑا انٹرنیشنل انسیڈنٹ بن جائے گا. تو ان کی اگر یہ نہیں آنے دیتے پھنس گئے نا بیچارے. دلچسپ بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک ڈرامہ تھا، اور انہوں نے کیوں کہا اور کیا کہا اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن جو قاسم خان صاحب ہیں صاحبزادے بانی پی ٹی آئی کے، انہوں نے ایک امریکی چینل کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ہم جو ہمارے والد ہیں ان کی رہائی کے معاملے کو لے کے امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے. شامی صاحب، امریکی سازش سے لے کے امریکی سفارش تک کا سفر. دیکھیں، اب ایک تو پی ٹی آئی کی کامیابی ہے نا کہ انہوں نے جو قاسم اور سلیمان ہیں ان کو ایک خبروں کا موضوع بنا دیا. اچھا ٹھیک ہے. وہ بین الاقوامی طور پر بھی ان کی وہ موضوع بنے ہوئے ہیں اور قومی طور پر بھی. اچھا، اس پہ بحث ہو رہی ہے وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، ان کو آنے دیا جائے گا نہیں آنے دیا جائے گا. اور خان صاحب کے حوالے سے خبر آئی کہ انہوں نے روک دیا ہے. جی اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے روکا نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا لیڈ نہ کریں آپ، تو آپ کو پھر خبر آ جائے گی کہ نہیں انہوں نے کہا لیڈ بھی کریں. اچھا، علیمہ باجی کہہ رہی ہیں کہ وہ آئیں گے تو ایک اتنا بڑا ایک واقعہ ہوگا کہ بین الاقوامی طور پر ایک توجہ مرکوز ہو جائے گی. تو جو مقصد ہے، دیکھیے کسی بھی جو سیاسی رہنما کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے کہ وہ مرکز نگاہ بنا رہے. اچھا، اس کو ڈسکس کیا جائے اور اس کے اٹھنے کو، اس کے بیٹھنے کو، اس کے بولنے کو، اس نے کیا بولا ہے، کیا اشارہ کیا ہے، کیا خاموشی اختیار کی ہے. تو اس لحاظ سے تو پھر ان کی کامیابی ہے نا. اچھا، کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں اب ان پر ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں، دوسرے بھی ڈسکس کر رہے ہیں. کامیابی تو تب آئیں گے، یہ بھی نتیجہ نکلے، نتیجہ بھی تو نکلے نا. کامیابی نتیجہ بھی نکل آئے گا. نتیجہ کو ایک دن میں تو نہیں ہوتا نا. یہ نتیجہ جو ہے، نتیجہ بعض اوقات دیکھیں فصل بیج بوتے ہیں اور پھر پودا اس میں سے نکلتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو پھل لگتا ہے. تو ایک یہ تو بیج ڈالا جاتا ہے. آپ فوراً یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اب آج شادی ہوئی ہے کل بچہ پیدا ہو جائے. تو انہوں نے اب انہوں نے ان کو موضوع بنا دیا ہے خبروں کا. اب پی ٹی آئی بھی اس پہ بحث کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کے مخالف بھی اس پہ بحث کر رہے ہیں. اچھا، خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ تانے توڑ رہے ہیں. وہ آتے ہیں بھی اپنے بچے جو ہیں ان کو محفوظ کر لیا، دوسروں کے بچوں کسے تحریکیں چلائی جا رہی ہیں. ان کا جملہ ہے کہ قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا. اب ظاہر ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کے مال پہ ہی کام کرتے ہیں نا سارے. اچھا، ہاں، سیاستدان چندے لیتے ہیں، لوگ ان کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور وہ اپنا سیاست کرتے ہیں. سر لیکن سیاست کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کو یہ پابندی ہو کہ آپ اپنی جیب سے خرچ کریں گے یا کمائیں گے تو پھر سیاست کریں گے. ٹھیک ہے، سیاست تو پھر لوگ جو اس کے ساتھ جڑتے ہیں آپ کے، وہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، چندے دیتے. اور عمران خان صاحب تو چندہ جمع کرنے کے بادشاہ. دیکھیے ان کو شوکت خانم ہسپتال بنا دیا، ایک نہیں، دو نہیں، 3 بنا دیے چندہ اکٹھا کر کے. ان کو چلا کے دکھا دیا، اربوں روپے ان کو آتے ہیں. اور اسی طرح نمل یونیورسٹی بنائی. بالکل. میں دیکھ رہا تھا خالد یوسف چودھری صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، انہوں نے آج ٹویٹ کیا کہ جی اپوزیشن اتحاد کی
31 جولائی اور 1 اگست کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والی جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس کو روکنے کے لیے انتظامیہ پر ہوٹل کی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اور کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے اتحاد پاکستان تحریک انصاف وہ جو ہے جو اتحاد اس نے یعنی کہ کہا تھا کہ یہ ہم مل کر 31 جولائی کو ایک آل پارٹیز کانفرنس کریں گے. تو ان کا اب یہ کہنا ہے کہ سر ابھی سے پکڑ دھکڑ اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف بانی پی ٹی آئی کے جو بچے ہیں وہ وہاں پر مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں غیر معروف امریکی چینل کو انٹرویو دے کر, اور یہاں پر جو کوششیں ہیں ان کو ناکام بنانے کی ہر کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے جو دفعہ 144 کا نفاذ ہے نا وہ تو عام شارع پہ ہوتا ہے, اور یعنی ایک پرائیویٹ پریمیسز ہے یا کسی ہو چار دیواری کے اندر کوئی اجتماع کرتے ہیں تو عام طور پر اس پہ اطلاق نہیں ہوتا قانون کا, قانون سے نہیں روکتا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہوٹل ہیں اب ان پہ اگر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو ہوٹل انکار کر دیں تو اب اس کا کوئی اور یعنی ڈھونڈنا چاہیے راستہ. اچھا. میرا خیال مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو ہیں ان کے پاس بھی کافی بڑی جگہ ہے اپنی بھی. اچھا. تو اپنے گھر پہ بھی وہ منتقل کر سکتے ہیں. اچھا. کسی مسجد میں منتقل کر لیں. اچھا. ہاں مسجد میں بھی پھر وہ کہیں گے گھس جاتے ہیں مسجد میں پھر آئے نا پھر مسجد میں جب گھسیں گے تو پھر دیکھا جائے گا. یاد نہیں سر پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا ہوا تھا وہاں پر بھی تو پارلیمنٹ ہاؤس ایک چیز اور ہے, مگر بات یہ ہے کہ پناہ لی تھی مسجد, یعنی ایک بس اسی طرح ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا, آپ جو حکومتی ٹیکٹکس ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ابھی پھر جائز ہو سکتا ہے وہ عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیں, لیکن کوئی کسی دوسرے کی پرائیویٹ کوٹھی میں اپنے اجتماع کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بات ان کی درست ہے کہ اس طرح سے چار دیواری کے اندر جو اجتماعات ہیں ان میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اور وہ ایک آئینی حق ہے اور اس سے روکا نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر آگے بڑھنے سے پہلے بس کوئکلی یہ جو انٹرویو دیا ہے, دیکھیں بات یہ قاسم اور سلمان جو ہیں اب جب بھی آئیں گے وہ اب ان کو بھی چسکا لے رہے ہیں. دیکھیں نا آہستہ آہستہ ان کے بھی انٹرویوز آ رہے ہیں, اب وہ بھی سنے بھی جا رہے ہیں اور توجہ بھی حاصل کر رہے ہیں. بنیادی بات تو توجہ حاصل کرنا ہے نا. تو اب وہ کسی وقت ہو سکتا ہے دھماکہ کر دیں, اعلان کر دیں آنے کا, لیکن اس وقت تو ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے, خان صاحب کا بھی پورا ہو رہا ہے, ان کا بھی پورا ہے. اس طریقے سے یعنی خبروں میں رہنا ہے اور مرجع خلائق بننا ہے, اور خان صاحب جو ہے 5 اگست تک اس طرح خبریں آتی رہیں گی, اور 5 اگست کو کیا کریں گے, کہاں کہاں لوگ نکلیں گے, کیسے کیسے احتجاج کریں گے, یہ اس دن پھر معلوم ہوگا. اس دن بھی کوئی خبریں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر حکومت جو ہے وہ تو دیکھا جائے تو مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے, جہاں بات چیت سے مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے وہاں کر لیتی ہے. اس کی مثال آج ہمیں ملی جماعت اسلامی. مضبوط تر تو ہوتی جا رہی ہے, کہ پتہ نہیں کیسے آپ سمجھتے ہیں مضبوط تر ہوتی جا رہی. حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں, اس کے باوجود بھی کمزور ہوتی ہیں. اچھا. اور اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ کمزور ہو کر بھی بعض اوقات طاقتور ہو جاتی ہے. اچھا. کیونکہ دیکھیے اپوزیشن کا کام ہے روڑے اٹکانا. اچھا. تو روڑے اٹکانا تو آسان ہے اور آگے تعمیر کرنا مشکل ہے. تو حکومت کا کام جو ہے وہ یہ کہ اپنے کام سے وہ لگی رہے. اب حکومت اگر اپوزیشن سے الجھ جائے, چھوٹی موٹی جو ان کو آواز بھی نہ بلند کرنے دے, احتجاج بھی نہ کرنے دے, تو وہ تو پھر حکومت اپنے آپ کو الجھا لیتی ہے نا. تو جو طاقت ہے وہ پھر طاقت کو خرچ نہیں ہونا چاہیے. اچھا. اگر آپ طاقت کو خرچ کریں گے, اس کو استعمال کریں گے, تو پھر تو وہ کم ہو جائے گی نا. تو طاقت سنبھال کے رکھنے کی چیز ہوتی ہے, خرچ کرنے کی نہیں ہوتی. اب جماعت اسلامی کے ہمارے مولانا حیدر اللہ ہے گوادر کے رہنما, اب تو ماشاءاللہ بلوچستان اسمبلی کے رکن بھی ہیں. تو وہ وہاں سے اپنے ایک کارواں لے کے نکلے ہیں اور اپنے حقوق جو ہیں بلوچستان کے ان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں, اپنے مطالبات کی بات کر رہے ہیں. تو اسلام آباد جا رہے تھے وہ کارواں لے کے, یہاں ان کو روک لیا گیا راستے میں, اور وہ منصورے کے اندر وہ لوگ بند ہو گئے. اب منصورے کے باہر پولیس تعین ہو گیا اس کا, تو پولیس جو ہے ان کو باہر نہیں نکلنے دی جا رہی تھی. تو صبح کچھ جھڑپیں بھی ہوئی ان میں, لیکن پھر بات چیت شروع ہو گئی. مریم اورنگزیب جو ہیں وہ پہنچی ہیں, اور پھر ادھر جماعت اسلامی کے رہنما جو ہیں لیاقت بلوچ صاحب وہاں پر موجود تھے, لیاقت بلوچ, امیر العظیم صاحب. جی ہاں سر, انہوں نے جو گفتگو کی وہ بڑی دلچسپ انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی سیاسی بحرانوں کا جو ہے وہ سیاسی حل نکلتا ہے. تو ذرا کیا فرمایا لیاقت بلوچ صاحب نے اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے, ذرا وہ سنیے. پنجاب کا ایک بہت ہی کلیئر میسج تھا کہ کسی قسم کی نہ کوئی رکاوٹ ہو, نہ کسی, بیکاز پنجاب ہمارے بھائی آ رہے ہیں اور ان کے حقوق جو ہیں, ان کے مطالبے جو ہیں وہ ہمارے بھی دل کے بہت قریب ہیں, اور یہ ہم سب کے بطور پاکستانی یہ ہمارے جذبات ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. اور جو بھی ہمارے آپس میں مذاکرات ہوئے ہیں وہ بلوچستان کے حق میں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے,
اور اصل مقصد یہی تھا کہ ان مسائل کا حل ہو اور ان کے جو وفاقی حکومت ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کا کوئی مسلسل جو حل ہے وہ تلاش ہو۔ ایک وفاقی کمیٹی تشکیل پائی جا رہی ہے جس کے ممبران جو ہیں اس کا تعین ہو گیا ہے، اور اس میں وزیر اعظم پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے فوری طور پر یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو درخواست تھی اس کے اوپر کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں، ہم تو ملک کے بحرانوں میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ سیاسی بحرانوں کا سیاسی حل تلاش ہونا چاہیے اور قومی ڈائلاگ ہونا چاہیے، قومی مذاکرات ہونے چاہیے۔ آج اس کی ایک اچھی مثال کی صورت میں آغاز ہو رہا ہے۔ اب یہ اشارہ دے دیا ہے شامی صاحب، اب وہ لانگ مارچ کے شرکا جو ہیں وہ تو رہیں گے منصورہ میں، ٹھیک ہے، اور ایک وفد جو ہے مولانا ہدایت الرحمان کی سربراہی میں وہ چلا گیا اسلام آباد، اور وہاں حکومت کی کمیٹی جو ہے وفاقی حکومت کی مذاکرات کے لیے انہوں نے بنا دی ہے۔ ان کے درمیان بات چیت ہوگی اور کوشش ہوگی کہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ سنے جائیں، ان کا کوئی راستہ نکلے اور کوئی حل نکلے۔ تو گوادر کے حوالے سے ہیں، بلوچستان کے حوالے سے ہیں، دیکھیں وہاں بھی تو غیر معمولی حالات ہیں نا، اور لوگوں کا جینا دوبر ہو رہا ہے، اور تو اب یہ اچھا راستہ نکلا ہے۔ یعنی جماعت اسلامی نے اس بات پر اصرار نہیں کیا کہ ہر قیمت پہ ہم اپنا کارواں لے کے جائیں گے، تو کارواں کو روک دیا گیا ہے اور اس کے لیڈرشپ وہاں چلی جائے گی۔ تو چلیے، جو میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ جماعت اسلامی اور حکومت مریم اورنگزیب جو ہیں ان کو بھی داد دینی چاہیے، لیاقت بلوچ صاحب کو بھی دینی چاہیے، امیر العظیم صاحب کو بھی۔ چلیے، ان کو بیٹھ کر انہوں نے راستہ نکال لیا۔ ان کا احتجاج جو ہے وہ بھی ریکارڈ ہو گیا، ان کی بات بھی سنی گئی، اور اس کے بعد اب مذاکرات باقاعدہ ہوں گے اور کوئی نہ کوئی ان کی سنوائی بھی ہو جائے گی۔ تو اس ایک لحاظ سے تو یہ اچھا اقدام ہوا، بجائے اس کے کہ وہ الجھتے کہ نہیں ہم سارے جائیں گے، پولیس لاٹھی چارج کرتی، پھر کچھ لوگ بدمزگی ہوتی، کوئی زخمی ہوتے اور کوئی بیچارے جو ہے پریشان ہوتے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ تو بہرحال جو بھی اب شامی صاحب اگر جماعت اسلامی کے ساتھ ظاہر ہے ایک معاملہ دونوں جماعتوں کے درمیان اگر اتفاق ہو گیا ہے احتجاج کے طریقے پر، تو ہم تو اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہاں، تو یہ ہم اس کی مثال کہیں اور بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے پی ٹی آئی جو ہے وہ کرتی ہے احتجاج یا وہ بات کرتی ہے، اس میں پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ جی یہ تو 9 مئی منا لیں گے، 26 نومبر جو ہے وہ بنا لیں گے، ایسا کیا تو پھر ہم نہیں کرنے دیں گے۔ پی ٹی آئی کا ایک اپنا ذوق ہے، دیکھیے آپ، کسی کو کریلے پسند ہیں، کسی کو آلو پسند ہے۔ اب جماعت اسلامی نے تو اپنے انداز سے بات کر لی، اور پی ٹی آئی یا نہیں، بھئی ہم نے تو سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں، ہم نے تو اسلام آباد جا کر دم لینا ہے، تو ان کا ایک اپنا مزاج ہے، تو اپنے مزاج کی بات ہے۔ لیکن مزاج میں پھر یہ بھی ہوا نا کہ اب 9 مئی ہوا، آج تک پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے، پھر نومبر میں جو کچھ ہوا اس سے معاملات الجھے ہیں۔ تو اگر معاملات سلجھ سکتے ہیں اور حکومت جو ہے کوئی بات چیت پر تیار ہے اور بات سننے پہ آمادہ ہے، تو پھر اس سے استفادہ کر لینا چاہیے نا۔ آخر اس میں ہر وقت جو ہے کو ہنگامہ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، اور حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی اپنے ڈنڈے کا استعمال ہر وقت درست نہیں ہوتا۔ چلیے، اب اگر کوئی آپ سے اسلام آباد آ کے ایک لیجسلیٹ کر لیں آپ، میرا تو خیال ہے کہ اسلام آباد میں جو احتجاج کا طریقہ ہے نا، یہ جب 2014 سے یہ روایت شروع ہوئی ہے نا کہ اسلام آباد پورے ملک سے اکٹھے ہو کے اسلام آباد میں دھرنا دینا ہے اور حکومت کو مجبور کرنا ہے، کہ وزیر اعظم نواز شریف کی جو حکومت تھی اس وقت، تو پھر ہمارے عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب وہاں پہنچے تھے اور دھرنا دیا تھا، اور ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے ہمارے فوجی حلقے بھی اور ہماری ایجنسیاں بھی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم وزیر اعظم کا استعفیٰ لے لیں، حکومت کو ختم کر دیں۔ اور وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے کے لیے تو بھاگوت ملک ریاض صاحب آئی بھی تھے پیغام لے کے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی، انہوں نے کہا ملک ریاض صاحب کی جو اہلیہ تھی وہ ان کو روک رہی تھی کہ آپ یہ پیغام لے کے نہ جائیں۔ میں خیال ظہیر الاسلام جو تھے اس وقت آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، ان کا پیغام تھا کہ میاں نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیجئے یا لمبی چھٹی پہ چلے جائیں۔ تو وہ گئے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا، میاں صاحب، ملک صاحب نے کہا کہ میں تو آ رہا تھا لیکن میری بیوی کہہ رہی تھی کہ آپ نہ جائیں، لیکن پر مجھے کیونکہ کہا جا رہا تھا، میری مجبوری تھی۔ تو نواز شریف صاحب نے فوراً کہا، میاں ملک صاحب
ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ठीक है ना, वो गल ठीक कह रही थी। अच्छा, तो उन्होंने इनकार कर दिया, मैं इस्तीफा नहीं देता। तो उस वक्त तो ये था कि मजमा जाएगा और वजीर आजम को निकालेगा। वजीर आजम की रेट ख़त्म कर दी गई थी, इस्लामाबाद में नहीं हुक्म चल रहा था। लेकिन हमने कहा उस वक्त भी शिद्दत से उसकी मुखालफत की थी कि अगर ये चलन चल निकला तो इस पर कोई हुकूमत नहीं चलेगी। और उसके बाद देखा फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो फिर भी लॉन्ग मार्च होते रहे, धरने दिए जाते रहे, एक हंगामा बरपा रहा। सर इससे तो अब लाजिम है अब ये कानून बना दिया जाए, कानून साजी कर दी जाए कि दारुल हुकूमत में किस तरह एहतजाज होगा, कहाँ हो सकेगा। सर वो जो कानून बना था पापू एक्ट जिसे कहते हैं, पीसफुल असेंबली पब्लिक ऑर्डर समथिंग उसका नाम था, तो उसके यही तो अमल नहीं हो रहा। हाँ, अब उसको बिल्कुल इस तरह रोक दिया जाए, पूरे मुल्क से इकट्ठे होके आप नहीं आ सकते, डेलीगेशन बना के आए अरकान असेंबली से मिलने। ठीक है, इस तरह आप मजमा इकट्ठा करके आप दारुल हुकूमत का रुख नहीं कर सकते। अच्छा सर, और उसको मुअत्तल नहीं कर सकते। कोई एक दफा आप एक नाफज कर दें इस बात को। और एहतजाज के तरीके जो है दुनिया में भी देखे ना, दुनिया में जो एहतजाज है ना, आप अमेरिका में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं, एहतजाज तो आपका पुरअमन एहतजाज तो आपका हक है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने भी आप एहतजाज लेकिन करते हैं। उसके लिए भी आपको इजाजत लेनी पड़ती है, इत्तला देनी पड़ती है भाई कितने लोग होंगे, किस रास्ते से आएंगे, कितने मिनट वहां रहेंगे, क्या एहतजाज करेंगे, ताकि दूसरे लोग आम शहरी जो हैं उनको तकलीफ ना हो। ठीक, तो आप ये इसी तरीक़े से आप भी हमारे एहतजाज के हदूद व क़यूद तय हो जाए। और किसी की भी हुकूमत हो, अपोजिशन को चाहिए कि वो उन हदूद व क़यूद के अंदर एहतजाज करें। सर अब ज़ाहिर है इस तरह के एहतजाज से आप हमेशा कहते हैं कि ये हुकूमतें तो नहीं जाती, ठीक है, जो माजी की रिवायात हैं, नुकसान या अवाम का होता है, पब्लिक का भी होता है, हाँ, हुकूमत का भी होता है, रियासत का भी होता है। रियासत का जो नुकसान होता है सर, मईशत जो है जी हाँ, उससे मुतासर होती है, उससे आपकी पूरी गवर्नेंस मुतासर होती है, कारोबार हुकूमत में खलल पड़ता है, डिसीजन मेकिंग जो है उस पर खलल पड़ता है। तो इसलिए ये जो तमाशे हैं ये बंद होने चाहिए। अब हम इनके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपसे ये पूछूं शामी साहब, फोर्सी क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो अब तक मोमेंटम पता नहीं बना नहीं बना, जो भी कुछ है इस वक्त सूरत हाल, जिसको वो क्लेम तो कर रहे हैं कि मोमेंटम बन गया, क्या 5 अगस्त को आपको लग रहा है खुदा ना खास्ता कोई दोबारा कोई 9 मई या 26 नवंबर हो सकता है? ऐसा है अभी मतलब नहीं, 5 अगस्त तो देखें ना, 5 अगस्त तो आप देखिए कैसी तारीख है। उस दिन जो है जो हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं, जी जी, उन्होंने मकबूजा कश्मीर पे कब्जा किया था। जी हाँ, उसकी रियासती असम्बली को हैसियत को ख़त्म कर दिया था। और वो तो एक यौम स्याह है, उस हवाले से मनाया जाता है इंडिया के खिलाफ। कश्मीरी मनाते हैं, पाकिस्तानी मनाते हैं। तो आप उस दिन को आप किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करें, ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। अली शाह साहब ये कह रहे थे, वो कह रहे थे कि यौम इस्तेसाल कश्मीर हम मनाएंगे, सब मनाएंगे, और दिन आज़ादी का दिन भी मनाएंगे, तो और दिन रख लेते। लेकिन चलिए आप भी उनको चाहिए कि अपना सर गिरफ्तार उसी दिन हुए ना, वो इस वजह से शायद उन्होंने वो दिन रखा। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब सज़ा हुई उस दिन मना सकते हैं आप। अच्छा, जब उनको कोई भी एहतजाज ही करना है ना आपने, कोई सालगिरह थोड़ी मनानी है। इनका ख्याल कर लें, तो सालगिरह मनानी है कि भाई जिस दिन पैदा हुए उसी दिन मनानी है। तो एहतजाज अपनी जगह, मगर एहतजाज ये समझा कि एहतजाज से हम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, और हुकूमत ये समझे कि हमारा तख्ता उल्टा जाएगा। ये तख्ते नहीं उल्टे जाते एहतजाज के ज़रिए से और जलसों के ज़रिए से और धरनों के ज़रिए से, और ना उल्टे जाने चाहिए। सर मईशत का क्योंकि आपने जिक्र किया है, आज स्टेट बैंक ने जो है वो अपनी शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया 11% पे। अब दिलचस्प बात यह है कि जब वो स्टेट बैंक के गवर्नर जमील साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें वो सारी बातें जो बता रहे थे, माशी इशारिये जो है वो बड़े बेहतरीन है, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ, तमाम अदायगियाँ वक्त पर हुई, और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ, मुल्क की बरामदात में इजाफा हुआ। फिर सर सवाल ये है कि शरह सूद जो है, जिसके बारे में गौहर एजाज साहब कहते हैं कि इसको तो 6% पे आ जाना चाहिए इस साल के आखिर तक। गौहर एजाज साहब ने ट्वीट किया लंबा, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत नामुनासिब बात है, एहतजाज किया। हमारे सनती और कारोबारी हल्के इस पर एहतजाज कर रहे हैं। उनका तो ख्याल है कि शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट हो जानी चाहिए, और बड़े ये बिल्कुल उन्होंने जो कमी नहीं की, वो एक नामुनासिब फैसला उसे करार दिया है। अब देखें इस वक्त तो ये जो स्टेट बैंक है ना, उसको एक ऑटोनॉमी है, वो हुकूमत से बालतर होकर फैसले करता है। अच्छा, तो बड़ा एक बहुत ही मोहतात तरीके से उन्होंने फैसला किया है कि भाई आप ये शरह सूद कम ना करें, इससे कहीं अफरात ज़र न पड़ जाए और फिर कोई
اسپینڈنگ زیادہ نہ ہو جائے اور یا درآمدات جو ہیں وہ زیادہ نہ ہو جائے. لیکن میرا خیال یہ سارے خدشات بے بنیاد ہیں. جب انفلیشن اتنی کم ہے تو پھر سود کی شرح بھی کم ہونی چاہیے اور اس سے حکومت کے اوپر بوجھ بھی کم ہوتا نا. حکومت جو 800 ارب سود دیتی ہے اس میں کمی واقع ہوتی تو حکومت کے تھوڑا سا اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملتا. تو بہرحال اب یہ فیصلہ کر لیا ہے اسٹیٹ بینک نے. کچھ تھنک ٹینک کی رپورٹس بھی جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ترقی ہو رہی ہے یہ ایک حقیقی معنوں کی ترقی ہے, یعنی کہ ببل نہیں ہے. اور اعجاز صاحب کا ایک تھنک ٹینک ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو ترقی ہو رہی ہے یہ مصنوعی نہیں ہے. جو ہمارے اعداد و شمار آ رہے ہیں, جو ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو رہی ہے, جو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہوا ہے, ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں, ہماری جو ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اور ہمارے جو ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, تو یہ سارے جو اشاریے ہیں یہ ایک مستحکم معیشت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور یہ کوئی ایک دن میں ختم نہیں ہو جائیں گے, یہ جاری رہیں گے, یہ سسٹینیبل ہے. اور ہماری فی الواقع ہماری اکانومی اپنے پاؤں پہ اس طرح کھڑی ہو چکی ہے, تو اس کو آپ یہ پھونکوں سے اس کو اڑایا نہیں جا سکتا. تو اس لیے حکومت اعتماد کرے اور اسٹیٹ بینک بھی اپنے اوپر اعتماد کرے, اور اسٹیٹ بینک نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہرحال اس پہ احتجاج ہو رہا ہے, لیکن اب احتجاج تو کیا جا سکتا ہے, فیصلہ تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, ایک سر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. شامی صاحب, بڑی کوشش کی, 100 دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ پہلگام واقعے کے 100 دن کے بعد جو ہے وہ اجلاس طلب کیا گیا لوک سبھا کا, اور وہاں پر مودی صاحب جو ہیں وہ 100 منٹ کی تقریر کرتے ہیں, جھوٹ پر مبنی تقریر, اور مسلسل وہ کوشش کرتے رہے لیکن بائے نہیں کیا ان کا بیانیہ جو ہے وہ اپوزیشن ان کی خوب بنی ہے. جی ہاں, لگتے لیے ہیں, راہل گاندھی نے بھی, ہماری پرانکا نے بھی جی ہاں سوالات اٹھائے ہیں. سر ذرا ایک جھلک دکھا دیں. اور کہا بھائی آپ مودی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں میں نے جنگ بند کروائی ہے, آپ اس کی تردید کر دیں, آپ کہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. سر ذرا سن لیں, ذرا ان کی زبانی ذرا یاد دہانی کی خاطر, ذرا راہل گاندھی صاحب نے کیا فرمایا, دیگر رہنما کیا کہتے ہیں, اور ان باتوں سے جب مودی صاحب کو مرچیں لگیں تو سر وہ بھی دکھا دیں ذرا کہ مودی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا. صدیقی صاحب نے اس پہ کہا کہ جھوٹ کا چائے خانہ زیادہ دیر تک نہیں چلا کرتا. وہ امیت شاہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں مقابلے میں مار گیا نا دہشت گرد جن کو ہو گئے, وہ پاکستانی تھے, ان کی جیب میں پاکستانی چاکلیٹ تھے. ہاں جی, اب اندازہ لگا لیجیے پاکستانی چاکلیٹ وہ لے کر وہاں پر گئے تھے, جا رہے تھے. تو مطلب ایک جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. دفتر خارجہ نے بھی سر آج بڑی سیدھی سی بات ہے نا, مودی وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ, پریزیڈنٹ ٹرمپ, کہ بھائی میں نے جنگ رکوائی, 27 بار وہ کہہ چکے ہیں, سر 29 دفعہ کہہ چکے ہیں. انہوں نے کہا آپ سیدھی بات ہے, آپ یہ بیان دے دیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم نے آپ کے یہاں جنگ نہیں روکی, اللہ اللہ خیر چل, اتنی سی چھوٹی سی بات ہے, کرتے نہیں ہیں. اور آج تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا, ان کا بھائی انڈیا جو ہے یہ تو روس سے تیل خرید رہا ہے, اسلحہ خرید رہا ہے, اور اس کو جو تیل خرید رہا ہے, اس کو جو روس کو اکانومی جو ہے اس کو طاقت دے رہا ہے, اور یوکرین جو ہے اس میں جو خون ریزی ہو رہی ہے اس میں حصہ ڈال رہا ہے. تو اس لیے یہ جو ہم اب یہ معاملہ جو ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے, انڈیا پہ ٹیرف لگائیں گے, اور یہ جو تیل خریدنا ہے روس سے یہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے. تو 25%, جی ہاں 25% ٹیرف لگا دیا ہے, اور مزید کہا کہ جرمانہ بھی کریں گے. تو اب ٹرمپ جو ہیں وہ جانے اور مودی جانے. سر جو یہ راہل گاندھی صاحب ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ امریکہ سے تجارتی معاہدے کی خاطر مودی جو ہیں وہ ٹرمپ کے پاک بھارت جنگ کے بیانات پر خاموش ہیں. تو فائدہ کیا ہوا پھر ایسی خاموشی کا کہ اگر جرمانہ اور ٹیرف لگ گیا؟ یہ تو ایک پاکستان کے حق میں ایک ڈیوائن انٹرونشن ہے. اچھا. اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ایک کمک فراہم کی ہے, ایک سپورٹ دی ہے. اور دیکھیے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جن سے یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ آئیں گے تو پاکستان کا ناطقہ بند کر دیں گے, پاکستانی حکومت کے در پہ ہو جائیں گے. اور دیکھیے وہ جو مودی جو ہیں, کیونکہ اب مودی ان کو یعنی ان کا جو بیانیہ ہے اس کو وہ جھٹلا رہے ہیں, اس کی تصدیق نہیں کر رہے, ان سے جنگ بند کروا کے آپ ان کا کریڈٹ نہیں دے رہے. تو اب وہ مودی صاحب کو ظاہر ہے کہ پھر ان کو حساب تو لینا ہے نا. ایک کے بعد ایک جھٹکا لگ رہا ہے. وہ خط بھی لکھ دیا تھا کل گرپتونت سنگھ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے, خالصتان تحریک کے لیے, آگے وہ اگست میں وہ ہونے والا ہے. اب وہاں ایک
خالستان کے حق میں وہاں بھی ایک ریفرنڈم ہونے والا ہے, سکھ ووٹ ڈالیں گے امریکہ کے اندر. انہوں نے کہا ان کو کہ بھائی جو امریکہ کا جو بھی شہری ہے اس کی حفاظت مجھ پہ لازم ہے. اب انڈین جو آپ کو پتا ہے کہ خفیہ ایجنسیاں وہاں جو سکھ رہنما ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, ان کی جان کے پیچھے ہیں, تو ان کا ہم نے امریکن ویلیوز کو اور امریکن شہریوں کو ان کی حفاظت کرنا مجھ پر لازم ہے, فرض ہے میرا. سر ان حالات میں بھارت نے پھر ایک پرلے میزائل کا تجربہ کیا ہے, تو یہ جنگی جنون جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا بھارت کا. وہ کوئی جزیرہ ہے عبدالکلام جزیرہ, وہاں پر انہوں نے اس کا تجربہ کیا ہے. شارٹ رینج کا ہے میزائل, لیکن یہ ہے کہ بہرحال پیغام کیا دینا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا آپریشن سندور جاری ہے, گویا ان کی جنگی سرگرمیاں جو ہیں ان میں کمی واقع نہیں ہو رہی, اور وہ چاہتے کوئی نہ کوئی مناسب موقع تلاش کر رہے ہیں کہ بھارت پاکستان سے پھر پنجہ آزمائی کریں, لیکن موقع تو بھی ان کے ہاتھ میں آتے آتے آئے گا. اتنی تیاری کرنی پڑے گی بڑی ان کو کوئی دوبارہ پنگا لینے کے لیے. سر وہاں تو سب کی ہوئی جو کھلے عام جنگ کرتے ہیں, جو مسئلہ یہ جو پراکسیز والا جو مسئلہ ہے, اور یہ ساری جو ہے یہ جو میزائل بنا رہے ہیں, جو بھی پٹاخے بنا لیں, کہاں کیا کر لیں گے, کچھ بھی یعنی ان سے کچھ نہیں ہو سکے گا. اچھا. اور یہ سارا کتنا ہنگامہ برپا کیا تھا, کیا لہجہ تھا, کس طرح پاکستان کو ڈانٹ رہے تھے. گویا آئیں گے اور پاکستان کو جناب مرغا بنا کے چلے جائیں گے, اور پاکستان جو ہے ان کے قدموں پہ گر پڑے گا. لیکن کیا ہوا, ایک 4 دن کے اندر چین بول گئی انڈیا کی, اور پوری دنیا میں کوئی ایک وہ کہہ رہے کہ اتنے ملکوں نے 93 ملکوں نے انڈیا کے ساتھ اس کی حمایت کی, ایک ملک نے بھی حمایت نہیں کی. ایک ملک جو ایسا نہیں ہے جس نے انڈیا کے نیریٹو کی حمایت کی ہو, اس کا جو پہلگام واقعے کے بارے میں اس کا موقف ہے اس کو سپورٹ کیا ہو. پاکستان نے کہا بھائی اس کی بین الاقوامی تحقیقات کرا لیں, پوری دنیا نے اس کو سپورٹ کیا. سر دفتر خارجہ نے بھی رد عمل دیا, انہوں نے یہ کہا کہ جی بھارت اپنا جو نقصان ہوا ہے وہ تسلیم کرے اور تیسرے فریق کے کردار کو مانے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ آ سکتا ہے کہ یہ ممکن ہو جائے؟ ہو سکتا ہے, کیونکہ بھارت جو ہے اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے نا, تو اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اور جب اس کی دیکھیے, ہم نے جو سنتاس معاہدہ ہوا تھا وہ ورلڈ بینک کی اس وساطت سے ہوا تھا. اس سے پہلے رن کچھ پہ اس وقت بھی ایک ثالثی ٹریبیونل بنا تھا, تو ایک ثالثی ٹریبیونل بھی بن جائے تو کیا ہر یہ پاکستان تو اس کے لیے تیار ہے. پاکستان تو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں میں ثالث بن جاؤں, تو پاکستان نے تو اس کی بھی تردید نہیں کی, اور اس پہ ان پر بھی عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا. تو مسئلہ حل کرنا ہو تو پھر اس کے 100 طریقے ہیں. صحیح. اور کوئی بھی طریقہ جو ہے جب آپ سنجیدگی کے ساتھ اختیار کریں گے تو پاکستان اس سے انکار نہیں کرے گا. شامی صاحب, یہ جو نیشنل ورکشاپ بلوچستان ہوئی جہاں پہ فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ خطاب بھی کیا, انہوں نے وہاں کہا کہ شکست خوردہ بھارت پراکسیز کے ذریعے ہائبرڈ جنگ کو فروغ دے رہا ہے, اور فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج ہائبرڈ وار کے موہرے ہیں. یہ پاکستان کے لیے کتنی تشویش کی بات ہے کہ کھلے عام جنگ نہیں بھی کرتا, لیکن وہ جو پراکسیز کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, اس سے کیسے بچا جائے اور اس کے لیے حکومتیں کیا کریں؟ یہ تو بڑا چیلنج ہے نا. کے پی کے میں بھی, بلوچستان میں بھی اس وقت جو کارروائیاں ہو رہی ہیں, اور کے پی کے میں تو دیکھیں نا, جو وہاں تحریک انصاف کی جو تنظیمی کمیٹی ہے علی امین گنڈاپور کی شہر پر, انہوں نے کہا کہ فوج کو وڈرا کر لیا جائے آپ کے قبائلی علاقوں سے, ٹرائبل ایریا سے, جو فاٹا ایریا ہے سابق. تو پھر کیا کریں گے؟ پھر پولیس جو ہے, پولیس جو ان کے پاس جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے اس کے 537 آدمی ہیں اس کی نفری ٹوٹل. وہ کیسے مطلب وہ مقابلہ کریں گے؟ وہ وہاں سے اگر فوج وہاں سے وڈرا ہو جائے تو پھر کون ان علاقوں کا خدا حافظ, پھر لوگ کس کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے؟ تو انتہائی مطلب ایک احمقانہ اور انتہائی ایک میں سمجھتا ہوں کہ غیر ذمہ دارانہ وہ قرارداد پاس کی گئی ہے. اور بلوچستان میں بھی آپ دیکھیں, اب اس مقابلہ تو ہمیں کرنا ہے. تو اب جو فیلڈ مارشل کہہ رہے ہیں, دیکھیے یہ بات تو جو بار بار کہہ رہے ہیں بات تو درست ہے. اب مسئلہ یہ کہ ہم نے ان کی سرکوبی کیسے کرنی ہے, اپنے لوگوں کا اعتماد جو ہے, اپنے لوگوں کے دل کیسے جیتنے ہیں, اور ان جو دہشت گردوں کو پر زمین تنگ کیسے کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اور جان کی بازی لگانی پڑے گی. تو ہم لگا رہے ہیں. اب یہ بات ہم دعوے ہم اپنی جگہ ہیں ہمارے, وہ بھی اہم ہیں, لوگوں کے حوصلہ بھی بلند رکھنا ہے, لیکن کچھ عمل سے عمل کے میدان میں بھی
जौहर दिखाने और हुकूमतों को भी ऑन बोर्ड लेना होगा। अच्छा सर, सबको लेना पड़ेगा। टाइम अब थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं चाह रहा हूँ क्विकली, जो कल एक बहुत बड़ा एक फैसला हुआ या ऐलान किया गया बरतानिया की तरफ से कि फ़लस्तीन को जो है वो तस्लीम कर लेगा सितंबर में, अगर ये जंगबंदी जो है। उससे पहले फ्रांस भी ये ऐलान कर चुका है। जी हाँ, फिर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। तो ये सारा फसाद तो बरतानिया ने पैदा किया ना, पहली जंग अजीम के बाद। अच्छा। इनके जो थे खारजा वज़ीर अमूर खारजा, वज़ीर खारजा यानी बेल्फोर, सेक्रेटरी खारजा, हाँ, उन्होंने उनका एलामिया है डिक्लेरेशन, बेल्फोर डिक्लेरेशन, जिसमें कहा कि भाई एक इसराइल यहूदियों के लिए भी एक रियासत बनाई जाएगी इसके फ़लस्तीन के इलाके में। अब उसके बाद उन्होंने वहाँ जाहिर है कि उस रियासत की दागबेल डाल दी और उस्मानी सल्तनत उस्मानिया जो थी उसको शिकस्त हो गई, तो उसके हिस्से बखरे कर दिए। अब उसमें फिर लीग ऑफ नेशंस ने और फिर बाद में अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 रियासतें बना दी उस इलाके की। अब उसकी हदूद भी तय कर दी। तो बाद में लेकिन फिर जंगें होती रहीं, हंगामे होते रहे, इसराइल काबज़ होता चला गया और इलाकों पर। और आज इसराइल दूसरी रियासत का वजूद तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तो बरतानिया जो है और फ्रांस, उनको ये तौफीक हुई है और कि हम कुछ साथ खड़े हो जाएं फ़लस्तीनियों के साथ और उनके साथ जो हमने ज़्यादती की है उसका कुछ मुदावा करें। अगरचे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस पर खुश नहीं है, वो फ़लस्तीनी रियासत को तो कह रहे हैं ये तो हमास के लिए इनाम हो जाएगा, लेकिन उनको भी गौर करना पड़ेगा और आना पड़ेगा। और पाकिस्तान पूरा आलम इस्लाम ये कह रहा है और सऊदी अरब ने भी कहा है 2 रियासतें जब तक तस्लीम नहीं होंगी इसराइल को तस्लीम करने का सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, तो फ़लस्तीनी रियासत को बनाना पड़ेगा। ठीक। और ये जंग बंदी देखे ना, अभी तो आप देखें कीड़े मकोड़ों की तरह आप वहाँ लोग मार रहे हैं, आज सुना नहीं जाती। अब तफसील जो है भूख जो है, भूख से लोग मर रहे हैं, गोलियों से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। अब पता नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनको कैसे नींद कैसे आती, खुद ही अपनी राह में रुकावट है। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपके सवालात भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। वेलकम बैक जी। शामी साहब, सवालात आपके लिए बहुत सारे आते हैं, वक्त कम होता है। नासिर अब्बास साहब हैं लाहौर से, वो कह रहे हैं कि आईने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर कैसे लागू किया जा सकता है? आप उस पर अमल शुरू कर दें, आईने पाकिस्तान नाफिज हो जाएगा। जैसे हम इस्लाम नाफिज करते हैं अपने ऊपर खुद से। अच्छा, हाँ, उसी तरह आइन भी नाफिज कर लें। इसके लिए हुकूमत का इंतजार न करें, अपने फ़राइज़ का ख्याल करें और उस फ़राइज़ पर अदा करना शुरू कर दें, हुकूक खुद मिल जाएंगे, हुकूक खुद ब खुद मिल जाएंगे। अच्छा। और आप देखिए ये जो एक कंपैरेटिव एग्जाम्स एसोसिएशन है, उसमें ये मुकाबले के इम्तिहानों में शरीक होने वाले बच्चे जो उन्होंने बनाई है, उसके तर्जमान हैं एक ज़ुबैर साहब। अच्छा। उन्होंने ये कहा है कि भाई ये नेशनल असम्बली और पंजाब असम्बली से करारदादें मंजूर हो चुकी हैं कि मुकाबले के इम्तिहान में शरीक होने की उम्र 35 साल कर दी जाए, और इसमें जो अटेम्प्ट हैं वो भी 5 कर दी जाए 3 की बजाय। अच्छा। यानी 5 दफ़ा इम्तिहान दे सकें। अच्छा। इंडिया में 6 दफ़ा है। अच्छा। तो दोनों असम्बलियों में करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन इन पे कानून साजी नहीं हो रही। अच्छा। और हुकूमत फैसला नहीं कर रही। तो हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए। हाँ। और स्पीकर हजरात जो हैं वो भी तवज्जो करें ताकि ये करारदादें जो हैं इन पे अमल हो जाए। अब सर अगला सवाल भी ज़रा कुछ मिलता जुलता ही है। असद साहब पेशावर से, वो कह रहे हैं इलेक्शन से पहले अवाम की भलाई के वादे करके इक़्तिदार में आकर हलफ की भी खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, ऐसा क्यों है और कब तक चलता रहेगा? देखिए, आप समझते हैं कि अगर हुक्मरानों ने अपने वादे पूरे नहीं किए, उनके खिलाफ वोट दें आप, ताकि अगली बार मुंतखब ना हो। जमहूरियत में तरीका एहतसाब का यही है। अच्छा। और अगर लोग मेजॉरिटी समझती है कि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए या कोशिश नहीं की, उनको इक़्तिदार से बाहर कर दें, वोट को इज्जत मिलेगी सर, जाहिर है। ये भी तो लोग सवाल करते हैं ना फिर। अच्छा सर, जावेद इकबाल साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत फल सब्जियों के अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी को ये एक आइटम बता सकती है जिसकी कीमत 3 साल में नीचे आई हो? ये हुआ है कि जो महंगाई बढ़ रही थी ना, उसमें कमी वाक़ई हो गई। जो पहले छलांगे लगा रही थी ना, तो अब महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो बहुत कम हो गई। बिल्कुल। तो तवक्को रखनी चाहिए कि ये अब मजीद जो इस्तेहकाम आएगा उससे महंगाई कम भी होगी और लोगों की आमदन में भी इजाफा होना चाहिए। सही है। आमदन में इजाफा होगा तो उससे महंगाई के असरात भी कम हो जाएंगे। रोटी के प्राइस पंजाब में कम हुए हैं, एक आइटम उन्होंने कहा था, तो हमने कहा बता दें, रोटी की कीमत तो 15 रुपए पे आई है। रोटी की कीमत कम हुई है, लेकिन वो तो किसान बेचारे रो रहे हैं, उनको गंदम की कीमत नहीं मिली। अच्छा सर,
عبدالغفار بخاری صاحب ہیں احمد پور شرقیہ سے. سوال ہے کہ جی رائیونڈ تبلیغی اجتماع کے مرکز کے ارد گرد تجاوزات، دکانیں اور ریڑھیوں سے سڑک عبور کرنا سنگین مسئلہ بن چکا ہے. برائے مہربانی تجاوزات کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ تو میں وہاں کے جو متعلقہ افسر ہیں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور کارروائی کرنی چاہیے. میڈم ہماری جو چیف منسٹر ہیں وہ تو تجاوزات کے سخت خلاف ہیں شدت سے. اور پھر یہ جو حضرات علماء کرام ہیں جو ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کے سربراہان ہیں وہ بھی تو توجہ کریں نا، مسجد سے باہر نکل کے بھی دیکھیں اور وہاں بھی کوئی نافذ کریں نا قانون، اپنے فرائض بھی ادا کریں، لوگوں کو وہاں سے ہٹائیں. اور حکومت جو ہے ان کے اہلکار بھی توجہ کریں. ٹھیک ہے، چلیں سر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.